ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل رضا نگر رامپور کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ برادر گرامی قدر جناب حاجی ریاض احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان کی دعوت پر ان کی کاوشوں سے آج یہ محفل منعقد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور آپ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے اگر آپ حضرات کچھ دیر سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں تو خاموشی کے ساتھ کچھ باتیں سن لیں۔ 98% مجمع بالکل سننے کے موڈ میں ہے، 2% لوگ ہیں جو ہر جگہ جی سچ ہے یہ، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ایسے کچھ لوگ محفل میں آ جاتے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے اب کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ کیا بات حضرت، اس کی وجہ یہ ہے ہم کہیں گے بھی تو یہ بیٹھیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب جگہ نہیں ہے تو انسان بیٹھے گا کیسے؟ تو اب جو جہاں ہے جس حالت میں ہے وہیں پر تھوڑی دیر گفتگو کو سن لیں۔ آپ نے کتنی محنتیں کی ہوگی، یہاں کے علماء نے، یہاں کی عوام نے، بھائی ریاض نے، سب لوگوں نے ایسی محفلیں سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ محفل تو 4 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن محفلیں سجانے کے لیے لوگوں کو مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان اور آزمائش میں نہیں رکھا جائے گا، تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ سے ہم گفتگو کر کے محفل مکمل کریں گے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو 2 ذمہ داریوں سے نوازا ہے، 2 ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جی کیا اور بات، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، ایسے رستے پر تم خود بھی مت جاؤ جس کی وجہ سے تم جہنم میں جلو، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے نہ جانے دو جس پر چلنے کے بعد تمہاری اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔
اس لیے کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی انسان، اللہ کی مخلوق میں کسی میں بھی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو اللہ عدل فرمائے گا، انصاف فرمائے گا، اللہ حساب لے گا، ہر انسان کا حساب ہوگا، جس سے اللہ چاہے گا حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا، اور جب اللہ کے حساب کے اندر کوئی کامیاب ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جب اللہ کے حساب میں کوئی ناکام ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت اور جنت کی نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے نافرمان مجرموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ بات کسی لیڈر کی نہیں ہے میرے عزیز، یہ کسی سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، رب محمد کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر، ہم نے جنت کو آسان سمجھ رکھا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ہزاروں کی تعداد میں اے عاشقان رسول جمع ہونے والوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو حضرت جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کر ذرا ہماری جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت دیکھاؤ اور جنت کی نعمتیں دیکھاؤ تو جنت ایسی چیز ہے، پہلی بات بتا دوں، دل کو بہلانے کے لیے یہ باتیں نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اور یاد رکھنا جیسے اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، ویسے جنت اور جہنم کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دل کو بہلانے کے لیے یہ علماء کے قصے کہانیاں نہیں ہے، یہ خطیبوں کی من گڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جاؤ ہماری بنائی ہوئی جنت دیکھاؤ۔ حضرت جبریل نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے عرض کیا مولا تیری جنت کتنی خوبصورت ہے، تیری جنت کتنی حسین ہے، تیری جنت کتنی جمیل ہے، تیری جنت میں کتنی نعمتیں ہیں۔ مولا جو سنے گا یہ نعمتیں تو ہر بندہ جنت ہی میں داخل ہوگا، ہر بندہ جنت میں جائے گا، مولا ہر بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا جبریل ذرا جہنم بھی دیکھ لو۔ حضرت جبریل نے جب جہنم کو دیکھا تو جہنم دیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس کے جو عذاب دیکھے، اللہ کے عذاب، اور جہاں وہ شدت، وہ تپش، وہ حرارت، وہ ساری چیزیں دیکھی تو آ کر عرض کرتے ہیں مولا جہنم میں ایسا عذاب ہے اب وہاں کوئی نہیں جائے گا، اور جہنم خالی ہوگی، کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے فرشتوں جنت کو مصیبتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو محنتوں سے ڈھک دو، فرشتوں جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دو، اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھک دو۔ اللہ اکبر۔ تو جب جنت کو مصیبت اور تکلیفوں سے ڈھکا گیا اور جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھکا گیا تو پھر جبریل نے عرض کیا مولا اب جنت میں کون جا سکے گا اور جہنم سے کون بچ سکے گا؟ یعنی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ مصیبت والا ہے، وہ تکلیف والا ہے، اور جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے وہ راستہ لذت والا ہے، شہوت والا ہے، عیش والا ہے، آرام والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگ پوری محفل میں شریک ہے، میں توجہ چاہتا ہوں راہ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہو یا جہنم کے راستے پہ چل رہے ہو؟ خود اپنے آپ میں ڈوب کر فیصلہ کر لو۔ دیکھو سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی رات ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس کے بعد نرم
नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन लें। बात जब ये पूरी हो ज्यादा जाए तो देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं। जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है जिसने सर? ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। याद रखना, अब तवज्जो करें, 10 मिनट की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया। और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है? अक्ल कहां गई? हर इंसान क्या चाहता है? थोड़ी तकलीफ उठा लो, हमेशा की राहत हासिल कर लो। तो अल्लाह ने जन्नत को समेट दिया है, अल्लाह ने जन्नत को लपेट दिया है। तकलीफों में, मुसीबतों में और अल्लाह अकबर मुशक्कतों में, इम्तिहानात में, आजमाइशों के अंदर, अल्लाह अकबर, क्या आप नहीं देखते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर, ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश और आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर, आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचें हम किस कदर देवो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो? क्या बहस करते हो? मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा,
گا. اب 6 بجے کہنے میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا. مجھے بتاؤ اے ظالم انسان جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے, اس نے اگر تجھے 6 بجے بلایا ہے تو تو 5:45 بجے جاتا ہے. رسول اللہ نے روزانہ 5 مرتبہ تجھے مسجد آنے کا حکم دیا ہے, تو کتنا مسجد آ رہا ہے؟ ارے وہ 10,000 کی نوکری دینے والے کی اوقات کیا ہے؟ لیکن جس نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس رسول کی شان یہ ہے, قرآن ملا ان کی وجہ سے, رحمان ملا ان کی وجہ سے, اسلام ملا ان کی وجہ سے, ہر نعمت ان کی وجہ سے ملی. کتنا ظالم ہو گیا مسلمان. 10,000 کی نوکری دینے والے سے تو وفا ہے. کیا بات ہے, جس نے 10,000 کی نوکری دی اس کی بات تو مان رہا ہے, کیا بات. لیکن جس نبی کے صدقے میں سب ملا, اللہ, وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کے رسول کی وجہ سے نہ ملی؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہر نعمت انہی کے صدقے میں, ہر نعمت انہی کے وسیلے سے, ہر نعمت انہی کے واسطے سے. میرے امام فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا, تم پہ کروڑوں درود. تم ہو جواد و کریم, تم ہو رؤوف الرحیم, بھیک ہو داتا عطا, تم پہ کروڑوں درود. اپنا مسئلہ کیا ہے؟ ہم سب کی بات مان رہے ہیں, رب کی نہیں مان رہے ہیں, رب کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں. سب کے فرما بردار ہیں, اللہ رسول کے فرما بردار نہیں ہے. اب اس کا انجام کیا ہے؟ تھوڑی دیر ایک حدیث سن لے جو صحیح کے اندر موجود ہے. سیاہ ستہ میں ایک حدیث آئی ہے, اس کو دل کے کانوں سے سن لیں. اگر اپنا بھلا چاہتے ہو, یاد رکھنا اتنا یقین ہے کہ مرنا ہے, اتنا یقین ہے موت آنی ہے, اتنا یقین ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے, تو سن لو میری قوم کے جوانوں, تم چاہو تو ماحول بدل سکتا ہے, تم چاہو تو انقلاب آ سکتا ہے, تم چاہو تو تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ اللہ اکبر. آپ اتنے شوق سے سننے کے لیے علماء کو آتے ہو, میرے قوم کے جوانوں, تم